بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر صحت، محترم جناب سینیٹر عامر چشتی صاحب، معزز وائس چانسلرز، ڈینز، پرنسپلز اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. معزز مہمانان گرامی، آج انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس 2025 کے اس تقریب کے موقع پر یہ جو ہیلتھ کیئر ایکسلنس ایوارڈز منعقد کیے گئے ہیں، اس خوبصورت شام میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. معزز مہمانان گرامی، آج کی اس تقریب کا مقصد ہیلتھ کیئر سیکٹر کے ان ہیروز کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے جنہوں نے اپنی تمام عمر ہیلتھ کیئر سیکٹر کی ترقی کے لیے صرف کی. وہ ہیروز جنہوں نے یونیورسٹیز کی رینکنگ کے لیے کام کیا، وہ ہیروز جنہوں نے ایفیلیٹڈ کالجز میں کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے کام کیا، وہ ہیروز جنہوں نے ہیلتھ کیئر ڈیلیوری میں انوویٹو طریقے انٹروڈیوس کرائے، وہ ہیروز جنہوں نے ٹیچنگ پریکٹس میں انوویٹو طریقے استعمال کیے، اور وہ ہیروز جنہوں نے اپنی تمام زندگی، اپنا تن من دھن میڈیکل اور ڈینٹل کالجز بنانے میں لگا دیا. آج ان ہیروز کو ہم یہاں ریکگنائز کریں گے. جناب علی، آج ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی زندہ قوم ہے، اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہیروز کو کبھی نہیں بھولتی. اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں، وہ بلڈر کو ہیرو بنا دیتے ہیں، باب دا بلڈر. وہ پوسٹ مین کو ہیرو بنا دیتے ہیں، پوسٹ مین پیٹ. اور ہمارے یہاں کلچر ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو ویلن بناتے ہیں. لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ پامی کے اس پلیٹ فارم پر ہم پورے پاکستان کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کھڑا ہے. جناب علی، ہم سب اس صورتحال سے واقف ہیں کہ شدید معاشی مشکلات کی وجہ سے پاکستان اپنے بجٹ کا بہت کم حصہ صحت کے لیے مختص کر پاتا ہے. اور اگر ہم فگرز میں بات کریں تو WHO کی 6% کی گائیڈ لائن کی بجائے صرف 1 سے 2% GDP کا ہم صحت کے لیے مختص کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ہسپتالوں، ڈاکٹرز اور نرسوں کی شدید کمی ہے، اور تقریباً ہماری 50% آبادی صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. نہ صرف یہ، اگر آپ ہیلتھ کیئر ایکسیس یا کوالٹی انڈیکس پہ اگر پاکستان کو جانچیں گے تو دنیا کے 195 ممالک میں ہمارا نمبر 156 ہے. یہی وجہ ہے کہ جو گزشتہ سال پامی نے انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی تھی، اس کا ٹاپک AI اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہیلتھ کیئر ایکسیس کو بہتر بنانا، ڈائیگنوسس کو بہتر بنانا، اور ڈیزیز کنٹرول کے کس طرح کے میتھڈز ہم یوز کر سکتے ہیں AI کو استعمال کر کے، ان کی کیپیسٹی کو بہتر بنانا تھا. اور اس بات پہ بھی غور کیا گیا کہ کس طرح ٹیلی میڈیسن کے طریقے سے ہم دور دراز کے علاقوں میں ہیلتھ کیئر ایکسیس کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن جناب علی، پورا سال گزر جانے کے بعد، پورا سال اس چیز پر غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مسئلہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے. مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ AI کا نہیں ہے. ہم AI اور ٹیکنالوجی میں تو بہت آگے جا چکے ہیں. AI اور مشینز تو بہت زیادہ سیکھ کر آگے اچھا پرفارم کر رہی ہیں، لیکن مسئلہ انسانوں کا ہے. انسانوں میں وہ محبت، وہ دکھ، وہ درد، وہ کمپیشن، وہ ایمپتھی جو چاہیے تھی، وہ بہت کم ہے. اگر میں کھل کے بات کروں تو وہ جو کریکٹر یا اخلاقی اقدار ہیں، اس کی کمی ہے. اور اگر یہ کمی نہ ہو تو ہمیں ہسپتالوں کی حالت بڑی بہتر نظر آئے. ہمارے ہسپتالوں میں غریب اور امیر مریض میں فرق کیا جاتا ہے. ہمارے ہسپتالوں میں عام مریضوں کو ایک کیس کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے میڈیکل پروفیشن میں جعلی ڈگریوں، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ، جعلی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ پر نوکریاں لی جاتی ہیں. اور
ہر نئی آنے والی چیز کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، بلکہ یہی نہیں، اگر ڈائگنوسس کے دوران یا پروسیجر کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چھپایا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر فارماسیوٹیکل کمپنیوں یا لیب سے کمیشن لینے کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا۔ تو جناب علی، ہمارا چھوٹا سا مدعا یہ تھا کہ یہ سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ شاید مشینز تو بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، انسانوں کو انسان بننے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر سے پہلے ایک انسان بننے کی ضرورت ہے، وہ انسان جو رسپانسبل ہو، وہ انسان جس کے اندر کمپیشن ہو، وہ انسان جس کے اندر ایمپتھی ہو، وہ انسان جس کے اندر انٹیگریٹی ہو۔ اسی لیے اس دفعہ کی جو کانفرنس ہے اس کا ٹاپک ہم نے ٹرانسفارمیٹیو پاور آف کریکٹر ایجوکیشن رکھا، کہ کس طرح کریکٹر سے ہم ایک اچھے ڈاکٹرز، اچھی نرسز پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اس ٹاپک پہ کام کر لیں اور ہمارا کریکٹر جو ہیلتھ کیئر ورکرز کا وہ بہتر ہو جائے تو ایگزسٹنگ وسائل میں اے آئی اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم بڑے بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو قومی صحت کا ہم نے ہدف مقرر کر رکھا ہے ہم وہ بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس دفعہ کی جو کانفرنس ہے 3-4 دن سے ورکشاپ جاری ہیں، اس پہ یہ غور ہوگا کہ ہم ڈاکٹر بننے سے پہلے اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں، اور اس طرح یہ اچھے انسان ایک اچھے ہیلتھ کیئر سیکٹر کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے کے سلسلے میں سپیریئر یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لاہور کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور پامی کی وہ ساری ٹیم جو ان کے ساتھ اٹیچ رہی، اور خاص طور پر آج کے اس دن میں اپنی پامی ایگزیکٹو کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ابھی آپ کو کمپیئر بتا رہے تھے کہ پاکستان میں 184 میں سے 118 پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں، یعنی کہ 65% پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر ان کالجز سے ہر سال 14,000 ڈاکٹر فارغ التحصیل ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں، اور ان پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں 40,000 بیڈز پر مریضوں کو مفت یا بڑی کم قیمت پر علاج معالجے کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، اور آج کے دن ہم انہی ہیروز کی سروسز کو ریکگنائز کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دن رات اپنے اس میڈیکل یا ڈینٹل کالج کی تعمیر پہ لگا دی۔ مجھے، میری پامی کی ساری ٹیم کو اور میری قوم کو ان ہیروز پہ فخر ہے، اور میں ان ایکسیلنس ایوارڈز حاصل کرنے والے ہیروز کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عالی، آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے معزز مہمانان گرامی، خاص طور پر ہمارے منسٹر سید مصطفیٰ کمال صاحب اور ہمارے سینیٹر جناب عامر چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنی گو مصروفیات سے وقت نکالا اور یہ کراچی سے لاہور تشریف لائے۔ انہوں نے یہاں آ کر ہمارے ہیروز کی عزت افزائی کی اور بتایا کہ کس طرح قومیں اپنے ہیروز کو عزت دیتی ہیں، اور اس بات کا اعادہ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر پبلک سیکٹر ترقی نہیں کر سکتا، اور اگر اس ملک کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر ان کا شکر گزار ہوں، اور کچھ گزارشات بھی میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو ہم نے کل جنرل باڈی کی میٹنگ میں پوری پریس کے سامنے رکھی۔ مجھے تو لگتا ہے میرے مسائل آج ہی حل ہو گئے، آپ کا یہاں پر آنا ہمارے لیے بڑا ہماری حوصلہ افزائی۔ تو میں کچھ گزارشات ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر آگے بڑھے اور ملک کی ترقی میں حصہ لے، جن اقوام نے ترقی کی، آپ دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی ترقی کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بہ شانہ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ محبت کا سلوک کرنا ہوگا۔ آج تک سوتیلی ماں کا سلوک ہوا، تو ہمارے ساتھ جو ہماری پہلی خواہش ہے کہ وہ محبت کا ثبوت دینا ہوگا، اور آپ نے یہاں تشریف لا کر وہ دے دیے۔ اور دوسرا، ہمارے چند امپورٹنٹ برننگ ایشوز پر ہمیں لیگل اور لافل سپورٹ آپ کی چاہیے۔
سب سے پہلا مسئلہ سٹیک ہولڈر انکلوسیونیس کا ہے۔ معزز مہمان خصوصی اور مہمانان گرامی، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 184 میں 118 میڈیکل کالجز ہمارے ہیں، لیکن پی ایم ڈی سی کی کاؤنسل جو 15 افراد پر مشتمل ہے، اس میں ایک بھی پرائیویٹ کالج کا نمائندہ نہیں ہے۔ جناب علی، پی ایم ڈی سی ہسٹوریکلی ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن تھا۔ یہ وہ انسٹیٹیوشن تھا جہاں پر تمام ممبرز کو جنرل باڈی کا حصہ بنایا جاتا تھا اور وہ مل کر ایگزیکٹو کاؤنسل سلیکٹ کرتے تھے۔ لیکن اب جو نئی کاؤنسل بنی ہے اس میں پبلک سیکٹر کے وائس چانسلر اور ڈین بھی موجود ہیں، اس میں چاروں صوبوں کے سیکرٹریز بھی موجود ہیں، اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی موجود ہیں، اس میں لائر بھی موجود ہیں، اس میں 18 آرمی میڈیکل کالجز کے سربراہ سرجن جنرل بھی موجود ہیں، اس میں سی پی ایس بھی نمائندگی موجود ہے۔ لیکن افسوس، اگر کسی کی نمائندگی نہیں موجود تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے۔ اور جناب علی، ہمیں کوئی نمائندگی کا شوق نہیں ہے۔ کیوں یہ اسٹیک ہولڈر کی انکلوسیونیس کی پالیسی چاہیے؟ کیونکہ جب آپ اسٹیک ہولڈر کو شامل نہیں کرتے تو ایسی مزے کا خیز پالیسیز بنتی ہیں جو پورے سیکٹر کی تباہی کا باعث اور حکومت کی جگ ہسائی کا باعث بنتی ہے۔ اگر 15 میں سے ایک نمائندہ پامی کا ہوگا تو وہ کوئی ڈیسیژن میکنگ میں ڈفرینس نہیں کریٹ کر سکتا، لیکن وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، کون سی پالیسیز امپلیمنٹ ہوں گی اور کیسی ہوں گی، اور وہ امپلیمنٹیشن میں مدد کریں گے۔ لیکن اگر آپ نہیں شامل کریں گے تو ہیلتھ کیئر سیکٹر کا نہیں بلکہ ملک کا بیڑا غرق ہوگا۔ اور یہی حال صوبے میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں، یو ایچ ایس پورے صوبے کے 110-20 کالجز کو کنٹرول کر رہی ہے، ایک یونیورسٹی جس کا اپنا میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کوئی نہیں، اور اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ صوبائی سطح پر بھی جو کمیٹیز بنتی ہیں ہیلتھ کیئر کو دیکھنے کے لیے یا یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز کے داخلے دیکھنے کے لیے، پبلک سیکٹر کے سارے وائس چانسلر اس کے نمائندے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی نمائندہ نہیں۔ اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ امپلیکیشن میں پہلی امپلیکیشن سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے۔ حکومت پنجاب نے یہ پالیسی شروع کی میرٹ کے لیے کہ ہم میرٹ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس اس سینٹرل انڈکشن پالیسی نے تو میرٹ کا جنازہ ہی نکال دیا۔ جناب علی، 10 لسٹیں لگ چکی ہیں، ابھی تک میڈیکل اور ڈینٹل کالج کی سیٹیں خالی ہیں۔ سیٹ خالی ہونے کا مطلب ہے میرٹ ہی کوئی نہیں، جس نے بھی اپلائی کیا اسے داخلہ آپ نے دے دیا اور دوبارہ اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں۔ وہ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز جن کا بہت زیادہ میرٹ آتا تھا، اب وہ سیٹیں خالی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور صرف کالجز پریشان نہیں ہیں جناب علی، اگر آپ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھیں، وہ اپ گریڈیشن کے نام پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ جو پنڈی کا رہائشی ہے وہ پہلے سیالکوٹ میں داخل ہوگا، پھر وہ سرگودا اپ گریڈیشن کر کے آئے گا، پھر وہ لاہور آئے گا، اور داخل ہونے کے بعد وہ کہے گا میری فیس واپس کر دیں، میں تو پنڈی پڑھنا چاہتا ہوں۔ 4 مہینے ہو گئے جناب علی اس تماشے میں، اور 4 مہینے گزرنے کے بعد اساتذہ پریشان ہے کہ سیشن کب سٹارٹ کرنا ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں پورے پاکستان میں ڈینٹل کی 550 سیٹیں خالی ہیں جناب علی، اور میڈیکل کالج کی 250 سیٹیں خالی ہیں۔ اور وہ کالجز جنہوں نے سینٹرل انڈکشن پالیسی کو نہیں اڈاپٹ کیا، جیسے نمس جو آرمی میڈیکل کالجز کو دیکھتا ہے، یا جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی اسلام آباد، ان کی سیٹیں بھی وقت پہ پوری ہوئی، ان کا میرٹ بھی آئی ہے۔ تو میں صرف گزارش کرنا چاہوں گا کہ سرکار میں آپ سینٹرل انڈکشن ضرور کریں، جس میں فیس کے پیسے سرکار نے دینے ہوتے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں آپ بچے کو اجازت دیں کہ وہ اپنی فیکلٹی، فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر دیکھ کر اپنی مرضی کے کالج میں داخل ہو سکے، اور کالج کو بھی اجازت دیں کہ وہ بچے کا ایپٹیچیوڈ دیکھ کر اس کو داخل کر سکے۔ لیکن افسوس، جب بند کمروں میں بیٹھ کر سیکرٹریز پالیسیز بنائیں گے تو اسی طرح کے آؤٹ کم آئیں گے۔ ہم پہلے اپنے بچوں کو، اپنے میڈیکل کالج کو بند کر کے اپنے بچوں کو کرغزستان بھیجتے ہیں، وہاں انڈین انسٹیٹیوٹس میں وہ بچے پڑھتے ہیں، پھر انہیں مار پڑتی ہے، پھر واپس آتے ہیں، پھر آپ ہمیں کہتے ہیں انہیں ایڈجسٹ کریں۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ شروع کیا تو ہم تو بند ہو جائیں گے، تو وہ جو واپس بچے مار کھا کے آتے ہیں انہیں ایڈجسٹ کون کرے گا؟ یہ صرف سینٹرل انڈکشن تک نہیں ہے جناب علی، اور بھی اس طرح کے کچھ مسائل ہیں جو آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔
ہمارا تیسرا بڑا مسئلہ فی فکسیشن کا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں سرکار فی فکسیشن کے چکر میں کوالٹی تو نہیں فکس کرنے لگی. آغا خان یا LMDC یا لاہور یونیورسٹی یا جو بھی بہتر ادارے ہیں وہاں پر بچے اب فیکلٹی فیسلٹیز اور انفراسٹرکچر کو جانچ کر داخل ہوتے ہیں. تو اگر آپ سب کی فیس ایک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو کوالٹی کی ڈرائیو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. تو ہماری گزارش ہے کہ ان اداروں کی آپ فیس ضرور فکس کریں جو ریشنلٹی آپ کو نہیں دیتے یا آڈیٹڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹس آپ کو نہیں دیتے یا جو آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ وہ فیکلٹی فیسلٹیز پہ کیا پیسے خرچ کر رہے ہیں, لیکن جو انوویٹیو اور کریٹو طریقے استعمال کر رہے ہیں یا فیکلٹی کو امپروو کر رہے ہیں یا انفراسٹرکچر کو امپروو کر رہے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں, گزارش ہے ان کی فیس فکس نہ کی جائے. اور PMDC کا ایکٹ بھی ایگزیکٹلی یہی کہتا ہے. تو آپ اپنے ایکٹ پر تو عمل کر لیجئے. اور اگر آپ فی کے مسئلے پر, میں اب سارے بیٹھے تو میں بات بھی کرنا چاہوں گا کہ فیشن کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پبلک سیکٹر کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر نے تو لوٹ مچا رکھی ہے. میں ذرا تھوڑا اسے بھی الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں جناب علی, کہ پبلک سیکٹر میں اگر ایک بچہ 50,000 روپے دیتا ہے تو آپ ذرا غور کریں کہ اس کے ٹیچنگ ہسپتال پہ ایوریج خرچہ کتنا آتا ہے. لاہور کے ٹیچنگ ہسپتال پہ ایوریج خرچہ 5 سے 6 ارب روپے ہے, اور اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ کی فیس کیلکولیٹ کریں تقریباً 40 لاکھ روپے آتی ہے. تو اگر سرکار 40 لاکھ روپے میں ڈاکٹر بناتی ہے, میں کیسے کم میں بنا سکتا ہوں؟ اور مجھے چھوڑیے, آپ بنگلہ دیش دیکھیے, آپ سری لنکا دیکھیے, آپ انڈیا دیکھیے, اگر وہاں پر پاک روپیز کے مطابق ایوریج فیس 40 سے 80 لاکھ ہے تو میں کیسے کم کر سکتا ہوں؟ اور دوسرا, عوام کو تو سیاسی لیڈروں نے سمجھانا ہوتا ہے, عوام تو نہیں سمجھے گی اس بات کو کہ پبلک سیکٹر میں 50,000 یہاں کیوں فیس زیادہ ہے. پوائنٹ یہ ہے, ایک میڈیکل کالج کی ایوریج منتھلی تنخواہ فیکلٹی اور سٹاف کی 3 سے 4 کروڑ روپے ہے. 600 بیڈ کے ایک ٹیچنگ ہسپتال کی سٹاف کی تنخواہ 2 کروڑ روپے ہے. ایوریج بجلی کے بل 1 سے 1.5 کروڑ روپے. یہ اربوں روپے. اگر ہم بچوں سے فیس کی صورت میں نہیں لیں گے تو تنخواہیں کیسے دیں گے؟ اور میں آج سب کے سامنے کہتا ہوں, کل بھی میں نے کہا, سرکار پبلک کے مقابلے میں ہمیں آدھے پیسے دیتے ہیں, ہم بچوں کو مفت پڑھانے کے لیے تیار, ہم سارے بچوں کو مفت پڑھانے کے لیے تیار. لیکن کائنڈلی ہیوملیٹ نہ کیا جائے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ جب تک سسٹین نہیں کرے گا وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ گرو کرنے کی تو بات دور ہے, ایڈیشنل نئی مشینری لینے کی بات تو دور ہے. تو یہ ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کہ فی فکسیشن پر جو کالجز کوالٹی ڈیلیور نہیں کر رہے, یا جو کالجز ریشنلٹی نہیں دے رہے, یا جو کالجز آپ کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں دے رہے, آپ ضرور فیس فکس کریں انہیں. لیکن برائے مہربانی جو کوالٹی ڈیلیور کر رہے ہیں اور آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جسٹیفائی کر رہے ہیں, ان کی فیس مت فکس کیجئے. دراصل ہم فی کے چکر میں کوالٹی کمپرومائز کر جائیں گے. اور تیسری اور آخری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ کوالٹی سٹینڈرڈز کے نام پر جو کرپشن کی جاتی ہے, گزارش ہے کہ اس کے اوپر بھی نظر رکھی جائے. اور یہ کرپشن سٹارٹ کیسی ہوتی ہے؟ یہ کرپشن سٹارٹ ان سٹینڈرڈز یا ریکوائرمنٹ پر ہوتی ہے جن کا کوالٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں. مثلا آپ کوئی ایسی اسپیشلٹی ایڈ کرتے ہیں جس کا انڈر گریڈ کی ایجوکیشن سے تعلق ہی کوئی نہیں. آپ ایسی فیکلٹی کی ڈیمانڈ کر لیں جو ملک میں اویلیبل ہی نہیں. آپ ایک 1500 گز کی لیب کو راتوں رات 2500 گز کا کہنے کا کہتے ہیں. یا آپ ان کالجز سے بینک گارنٹی ڈیمانڈ کریں جنہیں 20-20 سال ہو گئے. جناب علی, نئے اپلیکنٹ کالج سے آپ بینک گارنٹی ضرور ڈیمانڈ کریں کہ پتہ نہیں انہوں نے چلنا یا نہیں چلنا, لیکن جو کالج 20 سال سے سوسائٹی کو ڈیلیور کر رہا ہے اس پہ ایڈیشنل فائنینشیل بورڈ ہم کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ PMDC ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کا ہے جناب, اور صوبہ پنجاب اس حوالے سے بڑا ہی پریشان ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ صوبے میں صرف UHS سے پرائیویٹ ادارے افیلیٹ ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے منوپلی قائم ہے, جس کی وجہ سے دھونس اور دھاندلی ہے. ہر کالج کو سالانہ کروڑوں روپے 5.5% جو اس کی فی ہے وہ UHS کو دینا پڑتے ہیں. اور ٹوٹل 100 سے زیادہ کالجز ہیں, آپ کیلکولیٹ کر لیں, ماہانہ اربوں روپے یہ اکٹھے کرتے ہیں.
ایون ایڈمیشن فی کے نام پہ اربوں روپے اکٹھے کیے گئے، لیکن وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ سموسوں پہ خرچ ہوتے ہیں، کہاں خرچ ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ آج تک نہ کوئی اسکالرشپ، نہ کوئی ریسرچ گرانٹ، نہ کوئی اسپورٹس ایسا UHS کی طرف سے بالکل نہیں ہوا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مونوپلی، صرف ایک ہی یونیورسٹی۔ وہ 2002 میں ایک آرڈیننس آیا تھا مارشل لا دور میں، وہ آج تک چل رہا ہے۔ اب 2022 کا ایکٹ آ گیا ہے PMDC کا، جس میں یہ لکھا ہوا ہے ایکٹ کے اندر کہ کوئی بھی پرائیویٹ کالج کسی بھی یونیورسٹی سے ایفیلیٹ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایکٹ 2002 کا ہے تو وہ آرڈیننس کو سپرسیڈ کرتا ہے۔ وہ 2002 کا تھا، یہ 2022 کا ہے۔ اگر ایک پروویژنل لا ہے تو فیڈرل لا اس کو سپرسیڈ کرتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ صوبے میں اور بھی اچھی یونیورسٹی ہیں، کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی ہے، فاطمہ جناح یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ تو کالجز کو اجازت دی جائے فریڈم کے ساتھ کہ وہ جس یونیورسٹی سے ایفیلیٹ ہونا چاہتے ہیں وہ ہو جائیں۔ اگر PMDC کا ایکٹ یہ کہتا ہے جو فیڈرل لا ہے، تو صوبے والے کیوں ریزسٹ کر رہے ہیں اور کیوں مونوپلی قائم کرنا چاہتے ہیں؟ جب 2-3 یونیورسٹیاں ہوں گی تو ہیلتھی کمپٹیشن ہوگا، سب بہتر سے بہتر سروسز دینا چاہیں گے۔ تو ہم UHS کے یا کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن مونوپلی ختم ہونا چاہیے، ہیلتھی کمپٹیشن کریٹ ہونا چاہیے۔ اور جو قانون پورے ملک میں ہے، سندھ میں ساری یونیورسٹی ایفیلیٹ کر سکتی ہیں، KPK میں بھی کر سکتی ہیں، فیڈرل میں بھی کر سکتی ہیں، تو یہ پنجاب میں یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اور سارا کچھ ایک بندے کے ہاتھ میں یہ کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں امپاور کرتے؟ ہم کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے؟ تو میری ایک اور گزارش ہوگی کہ اپنے لا پر آپ ہی امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں۔ آپ سے بڑی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے، آپ نے کراچی کی حالت کو بدلا ہے، جس طرح کراچی کی حالت کو بدلا، ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کو ہر ایک کو ٹرانسفارم کرے۔ اور آج میں پامی کے اس فنکشن میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو شکر گزار بھی ہوں، اور میں آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں وہ کالج جو کوالٹی نہیں ڈیلیور کر رہا ہوگا ہم اسے خود بند کریں گے، ہم رہنے نہیں دیں گے ایسے کالج۔ لیکن کائنڈلی کوالٹی کے نام پر دھونس دھاندلی تو نہ کی جائے، وہ چیزیں جن کا کوالٹی سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کو تو ریموو کیا جائے۔ اور اگر آپ ڈالنا ہی چاہتے ہیں زبردستی تو جسٹیفیکیشن اور ریشنل تو دیں، ریشنل کے بغیر آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ WFME کے جو سٹینڈرڈز 80 ممالک میں رائج ہیں، آپ وہ کیوں نہیں رائج کرتے؟ چلیں وہ نہیں کرنا چاہتے تو 2019 کا پرفارمنس جس پہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سارے سٹیک ہولڈر ایگریڈ ہیں، آپ کو اسے چینج کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ اور اگر آپ وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پامی نے 2024 کے جو سٹینڈرڈ دیے ہیں پورے ملک میں کنسلٹیٹیو پروسیس کے ساتھ، ریشنل کے ساتھ، اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی ریزن تو دیں۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں 2024 کا ہم نے پرفارما لے کے آنا، وہ پرفارما اگر وہ پبلک سیکٹر پہ اپلائی کریں سارے فیل ہو جائیں، 90% اس کے نمبر رکھے ہیں آپ نے 70 سے، تو کوئی پبلک سیکٹر ریکگنائز ہی نہیں رہے گا، پرائیویٹ سیکٹر تو دور کی بات ہے۔ تو یہ کیوں ریکوائرمنٹ ہم دیتے ہیں؟ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ تو میری گزارش ہے، آج میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور میں معذرت خواہ بھی ہوں، جذباتی ہو گئے کیونکہ آپ سے ایکسپیکٹیشن ہماری بہت ہیں، عامر بھائی سے بھی بہت ہیں کہ ایسے سارے لاز جو ان لا فل ہیں، جو ملک کی ہیلتھ کیئر سیکٹر کی ترقی کے خلاف ہیں، وہ ان کو ضرور چینج کریں گے۔ تو میں نے جذبات میں آگے آج ساری چیزیں آپ سے کہہ ڈالیں، لیکن آخر میں ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سپیریئر یونیورسٹی کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹی آف لاہور کا، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان سارے ہیروز کو جنہوں نے دن رات محنت کی اور جن کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر محفوظ ہے۔ اور میں پھر اس بات کا ارادہ کروں گا کہ اگر ہماری ایگزسٹنگ ڈاکٹرز، نرسز اور باقی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی ٹیم کے کریکٹر پہ اگر ہم کام کریں تو AI اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم آسانی سے قومی اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس ملک کی ترقی میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کر اس ملک کو ہیلتھ کیئر سیکٹر میں آگے لے کے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پامی پائندہ باد۔